الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سورہ بقرہ کے آخری دو رکوع کی ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا اور اب اس کی تشریح پڑھتے ہیں. آیت نمبر ہے 282. مالی معاملات کا تذکرہ شروع تھا پچھلے رکوع میں یا پچھلے گزرے ہوئے جتنے بھی رکوع ہیں ان میں سے اکثر میں مالی معاملات کا تذکرہ تھا. پہلے صدقات اور خیرات کے کام تھے اور آداب تھے، اس کے بعد سود اور ربا کا مسئلہ. اب اس رکوع کے اندر قرض کے کچھ احکام ہیں. مال کے ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے یا دوسروں کے کام آنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ صدقہ اور خیرات پر کے طور پہ دوسروں کو دو. اس کے بہت فضائل ہیں. اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ خرچ کیے ہوئے مال کو کئی گنا بڑھاتے ہیں، خرچ کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتے ہیں. دوسرا ہے کہ آپ سود کے طور پہ دیں کچھ، اور یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اعلان جنگ ہے. حدیث شریف کی روایات میں بھی آپ کے سامنے بات واضح کی تھی کہ یہ موجب لعنت اور بہت بری بات ہے، چونکہ یہ سنگ دلی کا مظاہرہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ موجود ہو، پھر وہ بوقت ضرورت کسی محتاج کا ہاتھ نہیں پکڑتا اور اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا. تیسرا معاملہ ہے مال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد سرمایہ اور کوئی حاجت مند آ جائے تو اس کو بطور قرض کے دے دو. وہ اپنا وقت پورا کر لے اور پھر اس کے بعد جو آپ نے دیا ہے وہ آپ کی طرف واپس آ جائے. تو قرض دینا بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیک محبوب چیز ہے. اگر کوئی محتاج قرض لینے کے لیے آ جائے تو قرض دے دینا چاہیے، اس کا بھی صدقے کی طرح ہی ثواب ہے. بلکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرضے میں فضیلت زیادہ ہے کہ آپ جب کسی کو صدقہ اور خیرات کے طور پہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو بے ضرورت بھی پہنچ جائے، اور ایک آدمی کو ضرورت نہیں ہے اور آپ نے صدقہ اور خیرات کے طور پہ دے دیا. لیکن جو قرض مانگنے کے لیے آ جائے یہ تو بہرحال محتاج ہونے کی دلیل ہے. پھر قرض دینے کے بعد جتنے دن تک آپ اس کو مہلت دیں گے، آپ کے مال میں فائدہ وہ اٹھائے گا، اتنے دنوں تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. تو قرض کے متعلق ان آیات میں 282 اس میں کام ہے. اس میں ہے کہ جو پیسے دے کر پھر واپس لینے ہوں تو اس میں جھگڑے اور قسم کے اختلافات کا اندیشہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ آپ کو جھگڑا اور فساد سے بچانے والی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ جب بھی آپس میں قرض کا معاملہ کرو کسی وقت معین تک تو اس کو لکھ لیا کرو. قرض کا معاملہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے قرض کے طور پر نقد پیسے دے دیے اور وقت متعین کر دیا کہ 1 مہینے کے بعد واپس دے دیں گے، تو بھی لکھ لو، تحریر میں لے آؤ. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی جس میں پیسے نقد دے دیے اور جو چیز آپ نے لی ہے اس کو ادھار لے لیا، اس کو بیع سلم کہتے ہیں، اس کو بھی لکھ لینا چاہیے خرید و فروخت کے معاملے میں. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے چیز آپ نے خریدی پیسے نقد نہیں دیے جس کو ہم ادھار کہتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے پیسے نقد دے دیے مال نقد نہیں لیا. یہ ساری صورتیں ہیں. فرمایا الی اجل مسمى، ایک تو ہے کہ اس میں مدت میں متعین کر لو، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی یہ معاملہ کرو اس کو لکھ لو. تو یا ایھا الذین آمنوا سے یہ خطاب چلا آ رہا ہے کہ گواہ مومن ہونے چاہیے جنہیں تم گواہ بناؤ. گواہ بھی بنا لو تو بہتر ہے. کاتب کو بلاؤ، کاتب لکھنے والا، وہ عدل کی رعایت اسے رکھنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ لکھانے والا کچھ لکھائے اور وہ کچھ لکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کاتب کو تعلیم ہے، اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس لکھوانے کے لیے آ جائے تو چاہیے کہ وہ لکھ دیا کرے. اللہ تعالیٰ اس کو کاتب کا کتابت کا انعام دیں گے. یہ تب ہے جب گھروں میں کوئی، پہلے لکھنا پڑھنا کچھ لوگ جانتے تھے، اب تو ہر گھر میں کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے. تو ابھی بھی بہرحال لکھنا پڑھنا اگر کوئی جانتا ہے تو وہ قرض کے معاملے کو یا کوئی بھی ادھار کے معاملے کو، نقدی معاملہ بھی ہو، اس کو لکھ لے. تو یہاں کاتب کو بھی تعلیم دی اللہ رب العزت نے کہ نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا اس کو لکھ دینا چاہیے. اور پھر جس وقت لکھنے کے لیے بیٹھے تحریر ہو گئی تو بول بول کے لکھوانا چاہیے اس شخص کو جس کے ذمہ حق ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا اقرار نامہ ہے اور اس کی زبان سے یہ جاری ہونا چاہیے. پھر فرمایا گواہ بھی بنا لو، اور گواہ مومن ہونا چاہیے، ممن ترضون، جن سے تم راضی ہو. اس کا مطلب ہے وہ عادل ہوں، عدالت والے ہوں، اور عادل سے مطلب ہے امین ہو.
بہرحال اس رکوع میں جتنے احکام ہیں سب ایک استحباب کے درجے میں، کوئی واجب یا فرض نہیں ہے۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کا اعتبار آپ کرتے ہیں اور قرضہ دے رہے ہیں، ادھار کر رہے ہیں، آپ نے تحریر نہیں کی یا گواہ نہیں بنائے تو یہ جائز ہے تب جب آپس میں آپ کا ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ حال بت اگر کوئی معاملہ نقد بنقد کیا کہ چیز لی پیسے دیے جیسے ہم بازار میں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے نہ بھی لکھا جائے نہ بھی گواہ بنایا جائے۔ پھر فرمایا ولا یضار کاتب ولا شہید، کہ کاتب اور گواہ کو چاہیے وہ بھی نقصان نہ پہنچائے، یعنی صحیح لکھے اور صحیح گواہی دے، اور کاتب اور گواہ کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ بڑی حکمت ہے، نہ کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، نہ کاتب اور گواہ نقصان پہنچائے۔ لکھنے والا کچھ کا کچھ نہ لکھ دے اور گواہی دینے والا یہ نہ ہو کہ گواہی دینے کے وقت پہنچے ہی نہ، تو یہ دونوں بھی نقصان نہ پہنچائے اور ان کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ گواہ کو بھی کوئی مجبور نہ کیا جائے کہ تم ایسی نہیں ایسی گواہی دے دو، اور کاتب کو بھی مجبور نہ کیا جائے کہ تم یہ نہیں یہ لکھ دو۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں ایک معاملات پر مشتمل یہ آیت ہے، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ جب معاملہ کرو تو اس انداز سے کرو۔ نمبر 1 مدت متعین کر لو، نمبر 2 ہے لکھ لو، نمبر 3 ہے گواہ بنا لو۔ یہ 3 پوائنٹ یاد رکھیے۔ آخری جو رکوع ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ انسان ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف ستھرا رہے، پھر دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو جو جان بوجھ کر ہو جائیں یا غلطی سے ہو جائیں جیسی کیسی بھی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیے۔ تکوینی مصائب جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ بھی ہم پر کوئی ناقابل برداشت صورت میں نہ آئے، اور جو حکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں وہ بھی اتنے مشکل سے مشکل نہ ہو جس قسم کی پہلی امتوں پر اتارے۔ یہ دعائیں تلقین فرمائی۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں اور ان کی بہت فضیلت ہے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ اگر کوئی شخص رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو یہ رات کے وظائف کے قائم مقام ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شر سے محفوظ فرماتے ہیں اور یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اگر اوراد و وظائف وغیرہ نہ ہو سکے تو صرف یہ پڑھ لینی چاہیے، یہ کافی ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے مطابق وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ رات کو کچھ نہ کچھ قرآن کریم ضرور پڑھے، قرآن کریم کا یہ حق ہے۔ اگر قرآن کریم نہ پڑھا جائے تو قرآن کریم کو یہ شکایت ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حق کی ادائیگی کے لیے ان 2 آیتوں کی تلاوت کافی کر دیں گے، یعنی اور کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ 2 آیتیں ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اور یہ معراج کے موقع پر جب جیسے نمازیں فرض کی گئی، یہ بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بطور انعام دی گئی تھی۔ پھر آگے دعائیں تلقین فرمائیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، کہ اے اللہ ہم سے مؤاخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں، ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، تیرا حکم وقت پر یاد نہ رہے یا یاد تو رہا لیکن ہم زبان سے کہنے کچھ لگ گئے، نکل کچھ گیا، کرنے کچھ لگ گئے، لیکن ہمارا ساتھ جو ہے کچھ اور ہو گیا، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ اور ہو گیا، یعنی جو بھی مواخذہ ہمارا ہے وہ ہماری سمجھ پہ نہ فرمائے، جو ہم سے بھول سے ہو جائے، جو ہم سے خطا ان ہو جائے، جو ہم سے غلطی پر ہو جائے۔ ایک دعا مانگنے کا انداز بھی اپنایا گیا ہے کہ اللہ کے حضور انداز عاجزی والا ہو، اور اللہ کے حضور اپنی تمام تر گناہوں پر وہ واضح اعتراف ہو، اور پھر کیا ہو، انت مولانا، یہ ایک اپنائیت والے الفاظ، فاغفر لنا ورحمنا انت مولانا، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس تو آپ ہماری کافروں لوگوں پر مدد فرمائیے۔ تو یہ جو آخری رکوع ہے اس میں یہ بہت فضیلت پر حامل، فضیلت کا پر مشتمل رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت کی توحید بھی ہے، اپنی عاجزی کا بھی اقرار ہے، دعا کرنے کا کے آداب بھی ہیں۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنیہ۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی معبود نہیں مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اتاری اس نے آپ پر کتاب جو حق پر مشتمل ہے، وہ کتاب مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، اتاری اس نے تورات اور انجیل، من قبل ھدی للناس، اس کتاب سے پہلے لوگوں کو ہدایت کے لیے، اس کتاب سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے جو تورات اور انجیل اتاری گئی وہ ہدایت کے لیے اتاری گئی، وانزل الفرقان،
اور اتاری اس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، انتقام والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ نہیں چھپتی اس پر کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم، وہی وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے، فی الارحام رحم میں، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر اتاری کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، اور یہی آیتیں جو محکم ہیں وہی ام الکتاب ہیں، اصل کتاب ہے، اخر، اور کچھ ایسی آیتیں ہیں متشابہات جن کے معنی واضح نہیں۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون، وہ ایسی آیات کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، ما تشابہ، جن کا معاملہ ان سے مشتبہ ہے، جن کا معنی ان سے مشتبہ ہے، ابتغاء، وہ تلاش کرتے ہیں، الفتنتی، فتنہ، وابتغاء تأویلہ، اور اس کا مطلب طلب کرتے ہیں، وما یعلم تأویلہ، اور ان آیات کی معنی نہیں معلوم، الا اللہ، مگر اللہ کو، والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس کتاب پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، ہر قسم کی آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، مت ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، عطا فرما دیجیے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، انک انت، بے شک آپ، الوہاب، عطا کرنے والے ہیں۔ ربنا، بے شک رب، انک آپ، جامع الناس، اکٹھا کرنے والے ہیں لوگوں کو، لیوم، ایسے دن، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، وعدے کے خلاف نہیں فرماتے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے۔ اس سورت کا نام سورت آل عمران ہے، اور اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کا، اور وہ آل عمران میں سے ہیں۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ اس جز کے اعتبار سے اس سورت کا نام آل عمران، آل کا مطلب اولاد، عمران کی اولاد، مدینہ میں نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ جس وقت سرور کائنات مدینہ منورہ میں چلے گئے تو مدنی زندگی کے اندر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھے اور ان پر عمل کرے تو قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اس کے اس طرح آئے گی جس طرح دو سائبان ہیں بادل، جن کے درمیان ایک چمک ہوگی جو دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرے گی، اور وہ اپنے پڑھنے والوں پر میدان محشر میں سایہ کریں گی۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اس کی بہت فضیلت ہے۔ الف لام میم سے شروع ہوئی۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی الف لام میم تھا، اور یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا مطلب ہے ان کو توڑ توڑ کے اور علیحدہ کر کے پڑھے۔ الف لام میم، لفظ جس طرح اکٹھا لکھا ہوا وہ یوں نہیں پڑھتے، جیسے اکٹھا پڑھنا ہوتا ہے اس کو علم پڑھتے ہیں نا، تو ایسے نہیں پڑھنا، ہم نے مقطع کرنا ہے، قطع کرنا ہے، الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ، میم کو علیحدہ۔ لیکن اس سے کیا مراد ہے، اس کی معنی اللہ کو پتہ ہے۔ ہم یہ جو مقطعات ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے وہ بروز محشر معلوم ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ پہلے تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، یہ توحید بطور دعویٰ کے ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر وہی، الحی قیوم، وہ حی ہے، زندہ ہے، جس کی زندگی ذاتی ہے، جس کے اوپر موت کا ورود نہ تھا نہ ہوگا، القیوم، خود قائم رہنے والا ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ذکر کی جا رہی ہیں جسے حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا ابطال ہو جائے گا، کیونکہ تیسرے پارے میں اکثر حضرت عیسیٰ کے واقعات ہیں، معاملات ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ الہ ہے، معبود ہیں، رب ہیں، تو یہاں اللہ کے دو وصف ذکر کیا، الحی قیوم، اللہ زندہ ہے اور قائم ہے، تو یہاں پتہ چلا حضرت عیسیٰ میں تو وصف نہیں ہے، تو وہ الہ نہیں ہو سکتے، تو یہ ایک طرح سے ان پر رد ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق کی،
اس نے آپ پر کتاب اتاری جو حق پر مشتمل ہے، جس میں حق بات واضح کر دی. یہ کتاب بھی توحید کی منادی ہے. مصدق لما بین یدی، جو اس سے پہلے اتری اس کی یہ تصدیق کرتی ہے. مطلب یہ کہ اس کے حقائق کی تائید کرتی ہے یا اس کی پیشنگوئیوں کا مصداق بنتی ہے. یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے پہلے بھی واضح کی جا سکتی ہیں کہ پہلی کتابوں میں جو پیشنگوئیاں کی گئی، ان پیشنگوئیوں کی صداقت آپ کے آنے کے ساتھ اور اس کتاب کے اترنے کے ساتھ ہی واضح ہو گئی. گویا یہ کتاب ان کو سچا قرار دیتی ہے. یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، یہ پہلی کتابوں کو بھی سچا قرار دیتی ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اتارا اس نے تورات اور انجیل کو، یعنی یہ ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہیں، اپنے حقائق میں اور مضامین میں ایک دوسرے کی مصدق ہیں. ہدی للناس، گویا لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے. اور اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز اتاری، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی فرقان کیا چیز ہے؟ انبیاء کے معجزات. یہاں کیا مراد ہے؟ انبیاء کے معجزات. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا. آگے اللہ تعالیٰ کی صفت علم آ رہی ہے کہ بے شک اللہ نہیں مخفی اس پر کوئی شے زمین اور آسمان کی. اللہ تعالیٰ پر لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یعنی اس کا علم تام ہے، ذرے ذرے پر محیط ہے. اس قسم کا علم چونکہ کسی دوسرے کے لیے ثابت نہیں، تو کوئی الہ نہیں، یہ فقط اللہ کی ذات ہے. پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی ذات وہ ہے وہ جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت کو بنا دیتی ہے. اس میں بھی عیسائیوں کے اس شبے کو زائل کیا جاتا ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ جب ان کی تردید کی جاتی ہے نا، جب عیسائیوں کو کہا جاتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، تو کہتے ہیں پھر بتاؤ اس کا باپ کون ہے. تو ان کے سامنے یہ بات ایک اشتباہ پیدا کر دیتی ہے. ان کا جب باپ کوئی نہیں تو وہ کہتے ہیں پھر یہ اللہ کی طرف منسوب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، بنانے کے بعد کہہ دیا جاندار ہو جا، وہ ہو گیا. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ظاہر اسباب کے خلاف، یعنی جو اس وقت انسان کے وجود میں آنے کا اسباب ہے میاں بیوی کا ملاپ، اس کے بغیر حضرت آدم کو پیدا کیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا. تو یہاں یہ بھی فرمایا کہ تمہاری صورتیں اللہ تعالیٰ رحموں کے اندر بناتا ہے، تمہاری تصویر کھینچتا ہے، یہ اس کی خالقیت ہے، اس کی قدرت ہے. تو اگر وہ مرد کے پانی کو عورت کے پانی کے ساتھ شامل کر کے تصویر بنا سکتا ہے، تو صرف عورت کے پانی پر بھی سے بھی بنا سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. یہاں بس یہ بیان فرمانا مقصود ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، عیسائیوں نے روح اللہ، کلمۃ اللہ اور اس قسم کے الفاظ سے استدلال کیا. قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے آیا ہے روح اللہ، اللہ کی روح، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ. تو جو عیسائی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ روح اللہ، اللہ کی روح ہے، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے. کیونکہ بعض عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، تین خدا مانتے ہیں، اللہ کو، حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو. اور یہ جو قرآن میں لفظ ہے روح اللہ، کلمۃ اللہ، ان کی لفظ کو کے صحیح معنی یہ سمجھ نہیں سکے، اور انہوں نے معاذ اللہ ان کو ان کلمات کو لے کر حضرت عیسیٰ کو رب بنا دیا. تو اللہ نے فرمایا کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں محکمات جو واضح ہوتی ہیں. محکمات وہ آیات ہوتی ہیں کہ کوئی شخص جو زبان جاتا ہے، عربی زبان کی ترکیب سے واقف ہے، وہ ان کے سامنے اس کی مراد منکشف ہو جائے. جب لفظ بولا جائے تو ان کو بولتے ساتھ اس کا معنی سمجھ آ جائے. ایسی آیتوں کو کہتے ہیں محکمات. قرآن میں بہت ساری آیات محکمات ہیں. محکمات کا مطلب ہے لفظ پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، آیات کو جیسے ہی سنے اس کا مطلب بھی سمجھ آ جائے، کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے. جب بات سامنے آئے تو فوراً جب آیات پڑھی جائیں تو فوراً بات سامنے آ جائے. ایسی صورتوں کو کہتے ہیں محکمات. اور قرآن میں اس کے مقابلے میں کچھ ہیں مشتبہات. مشتبہات طالبات وہ ہوتے ہیں جس کی معنی مراد سمجھ نہیں ہے، جیسے روح اللہ، اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ. اب ہم اپنے پر قیاس کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. اللہ ہماری طرح ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ ہماری طرح چہرہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے قرآن میں کچھ آیات ہوتی ہیں متشابہات، جن کے معنی تمہیں سمجھ نہیں آتے، معنی سے مراد ان کے مفاہیم نہیں سمجھ آتی. تو اللہ وہ ہیں جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس کتاب میں کچھ آیتیں محکمات ہیں جن کی مراد بالکل واضح ہے، جس میں کوئی اشکال نہیں. جو شخص صاحب زبان ہے، زبان کی ترکیب کو سمجھتا ہے، دلالت لغوی سے واقف ہے، اس کے مفہوم کو فوراً سمجھ جاتا ہے، کوئی دیر نہیں لگاتے. ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل ہے. یعنی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے انہی پر ہی مدار ہے. وَأُخَرُ متشابہات، کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں. تو جن کے دل میں کجی ہے، جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، وہ اس کتاب میں جو آیتیں متشابہ ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، گمراہی تلاش کرنے کے لیے، شرارت پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی حقیقت ان کا مطلب نہیں جانتا مگر اللہ.
ہمیں اللہ پر نے جو قرآن میں کہا ہمیں اس پر ایمان ہے، وہ ہماری عقل میں آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا بس اس پر کیا ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ محکمات کے پیچھے لگتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں کجی جمرہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، ان میں تعویلیں کرتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ پھر فرمایا کہ لیکن والراسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ پختہ ہیں، ان کو علم میں پختگی حاصل ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، ہر قسم کی آیت ہمارے رب کی طرف سے، سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن ایمان ہے۔ جو اللہ نے بیان فرما دیا ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ عقل والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ان کے منصب پر رکھیں۔ تو راسخون فی العلم کی ایک نشانی یہ ہے، جو علم میں پختہ ہے ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو ان کے سامنے آ گیا وہ بغیر چو چرا کے تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے جو علم والے ہیں، وما يذكر الا اولو الالباب والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ دوسری صفت یہ کہ اپنے علم پر غرور نہیں کرتے، جو چیز ان کی گرفت میں نہیں آتی اس میں بھی دخل دینے کی کوشش کریں، اور اپنے علم کے اوپر اتنے نازاں ہوں کہ ہم ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھ۔ کہاں ہے یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر ہدایت کے بعد، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ یہ کن کی نشانی ہوتی ہے؟ جن کے علم، جو علم راسخ ہیں، علم پختہ ہیں، ہر وقت وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے علم پہ نازا نہیں ہوتے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری اس بات میں بھی ہم صحیح معنی نہ سمجھے، صحیح مفہوم نہ سمجھے، وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں ہدایت کو، استقامت کو۔ اپنی اس عملی زندگی پر بھی ان کو غرور نہیں ہے کہ ہم جس طریق پر چل رہے ہیں ہم ایسے ہی رہیں، بلکہ اس میں بھی اللہ کا سہارا تلاش کرتے ہیں۔ انسان کو علم صحیح کے لیے، عمل صحیح کے لیے، پھر اس پر استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہدایت جو نصیب ہوتی ہے، پھر ہدایت کے اوپر جو ثابت قدمی انسان کو نصیب ہوتی ہے، محض اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے گھما دے۔ جیسے کوئی چیز انگلیوں کے درمیان پکڑی ہوئی ہو تو اس کا گھمانا بہت آسان ہوتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو دلوں کا پھیرنے والا ہے، اللہم مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، جو دلوں کا پھیرنے والا ہے ہمارے ہدایت کے اوپر، اپنے دین کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھ، یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہی راسخون فی العلم کی نشانی ہے۔ اگلا رکوع، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، نہ مال آئیں گے، نہ کام آئیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، نہ کام آئیں گے ان کو ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، کچھ بھی، واولئک هم وقود النار، یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال فرعون کے لوگوں کے حال کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو اس سے پہلے گزرے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پھر پکڑ لیا اللہ نے انہیں ان کی گناہوں کی سبب، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل فرما دیجیے للذین، ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ، تحقیق آپ کے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں کی، فئتین، دو جماعتوں کی، التقطا، جو آپس میں ٹکر جن کی ہوئی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں ایک جماعت لڑائی کر رہی تھی اللہ کے راستے میں، واخری، اور ایک جماعت کافرۃ کافروں کی تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دو گنا دیکھتی تھی، اللہ یؤید، اور اللہ قوت پہنچاتا ہے بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، میں یشاء، جس کو چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھ والوں کے لیے۔ زین للناس، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، چاہی ہوئی چیزوں کی محبت، دنیا کی محبت لوگوں کے لیے زیادہ کر دی گئی، خواہشات کی محبت زیادہ کر دی گئی۔ خواہشات میں کیا ہے؟ من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ، جمع کیے ہوئے ڈھیر، من الذهب، سونے کی محبت، جمع کیے ہوئے ڈھیر سونے کی محبت، والفضۃ، چاندی کی محبت، والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، والانعام، چپایوں کی محبت، والحرث، اور زمینوں کی کھیتیوں کی محبت۔ اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، لیکن واللہ عندہ، جو اللہ کے پاس ہے، حسن المآب، وہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل فرما دیجئے انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں خبر دوں ان سب چیزوں سے اچھی چیز کی، للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ہے، جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان نہروں میں رہیں گے ہمیشہ،
वज़वाज मुतहरा, इनके लिए पाक साफ सुथरी बेवियां हैं, वरिज़वान मिन अल्लाह, और अल्लाह की तरफ से खुशनुदी है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह देखने वाला है अपने बंदों को। अल्लज़ीना यक़ूलून, वो लोग जो कहते हैं ए हमारे रब, इन्नना आमन्ना, बेशक हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना, बख्श दीजिए, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को, वक़िना, हमें बचा लीजिए, अज़ाबन नार, जहन्नुम के अजाब से। अस्साबिरीन, जो सब्र करने वाले हैं, वस्सादिकीन, सच्चे हैं, वलकानितीन, इताअत करने वाले हैं, वलमुनफ़िक़ीन, खर्च करने वाले हैं, वलमुस्तग़फ़िरीन, और इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं अल्लाह से बिल असहारी, रातों में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को मुकम्मल इसकी तशरीह सुने। आपके सामने जिक्र आया था, इब्तिदाई आयात का ताल्लुक है ज़्यादातर ईसाइयों के साथ उस गुफ्तगू से जो सरवरे कायनात के सामने एक वफ्द की सूरत में ये आए थे। इन्होंने आका से गुफ्त शनीद की। पिछली आयत में मसला तौहीद को वाज़ेह किया गया। मुतशाबिहात से वो लोग इस्तदलाल करके जो अपने कायदे बातिला को साबित करने की कोशिश करते हैं, उन पर इनकार किया गया। और इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की याद दहानी कराते हैं। इस बात को वाज़ेह करते हैं कि दुनिया की तमा और लालच में आके जो लोग हक को कबूल करने से रुकते हैं, वो अपने आप को खसारे में डाल रहे हैं। ये चीज़ें अल्लाह के अजाब से बचाने वाली नहीं। अल्लाह ताला के सामने जाने के बाद ये चीज़ें कुछ भी काम नहीं आएगी। कामयाब वही लोग होंगे जो तक़वा इख्तियार करते हैं, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अमल करते हैं। और अब अल्लाह के नज़दीक मकबूल दीन ना ईसाइयत है ना यहूदियत, बल्कि मकबूल दीन यानी जो अल्लाह के यहाँ कबूल किया जाएगा वो सिर्फ दीन इस्लाम है। इन इख्तिलाफ करने वालों के मुतल्लिक ये कहा गया है कि अब ये महज जिद के तौर पर इख्तिलाफ करते हैं कि इस्लाम कबूल करने की सूरत में इनके इनकी सरदारियों में फ़र्क आता है, इनकी जाहो मनसब में कमी आती, वरना दलील के एतबार से मसला बिल्कुल वाज़ेह है। इन्नल लदीन कफरू, जो लोग जिन्होंने कुफर किया, इनके काम नहीं आएंगे इनके माल ना इनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में। ये जहन्नुम का ईंधन है। इसलिए माल और दौलत की मोहब्बत में मुब्तला होकर जो लोग कुफर करते हैं, वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। फिर फरमाया कदा बि आल फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनका हाल फिरौन की लोगों की तरह है। आल फिरौन का मतलब फिरौन का खानदान, लेकिन आल से मुराद यहाँ है फिरौन की मुतअल्लिकीन, कि जो लोग फिरौन के साथ मिले हुए थे, वो उनका कदा बि आल फिरौन, इनका अंजाम वही है जो फिरौन वालों का है और जो इनसे पहलों का था। उन्होंने हमारी आयत को झुटलाया तो अल्लाह ने पकड़ा उनको उनकी गुनाह की वजह से, और अल्लाह शदीदुल इक़ाब है, यानी सख्त अज़ाब देने वाले हैं। किन लोगों की यहाँ किन लोगों को इनके साथ मिलाया गया है? जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं और कहते हैं हमारी माल काम आ जाएंगे, हमारी औलादें काम आ जाएंगी। आगे कुरान करीम ने अल्फाज में पेशनगोई की कि इन काफिरों से कह दीजिए, कुल, आप फरमा दीजिए इन काफिरों से, लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून अला जहन्नम, अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि आप इनसे कह दीजिए कि अनकरीब तुम मगलूब कर दिए जाओगे, तुम मगलूब हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर जो मुसलमान हैं वो हावी हो जाएंगे, गालिब आ जाएंगे। अल्लाह ताला का ऐलान है, और तुम सब जमा किए जाओगे जहन्नुम में, और वो जमा किया जाना बहुत बुरा ठिकाना है जहन्नुम में। आयत नंबर जो 13 है, इसमें जो है ना ग़ज़वा बदर का जिक्र आया, क्योंकि फरमाया बाकी तुम ये ना समझना कि हमारे पास माल ज्यादा है, दौलत ज्यादा है, हम बड़े खानदानी हैं, ये है वो है। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे सामने बदर के मैदान में हक और बातिल की टक्कर हुई। क्योंकि ये जो सूरत है ना, इसका नुज़ूल ग़ज़वा बदर के बाद हुआ, इसलिए ग़ज़वा बदर का इसमें जिक्र कर दिया। जैसे सूरह बकरा में तालूत और जालूत की जंग का नमूना दिखाया गया ना, वो बयान के दर्जे में चीज आई कि ये तालूत और जालूत का जो मुकाबला हुआ था, जालूत उस वक्त भी बहुत बड़ी कुव्वत थी, उसको हर किस्म का सामान हासिल था, उसके पास अफराद की भी कसरत थी। उसके मुकाबले में हक के अलमदार जो तालूत की क़यादत में है, वो चंद गिनती के थे, लेकिन अल्लाह ने उनको गालिब कर दिया। और उस वक्त फरमाया ना कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा, बहुत कम होती हैं जमातें, लेकिन वो बड़ी जमातों पर भी गालिब आ जाती है। तो असल चीज होती है अल्लाह का साथ, अल्लाह की नुसरत। तो यहाँ फरमाया गया कि माल और दौलत और कसरत दुनिया काम नहीं आती। अब जरा आंखें खोलो, वक्त बहुत करीब है, तुम्हारे लिए निशानी है दो जमातों की। इन दो जमातों से मुराद एक जमात मुशरिकीन की और एक जमात सहाबा इकराम की। ये जंग बदर की तरफ इशारा है। इल्तक़ता, जिनकी आपस में टक्कर हुई। एक जमात लड़ती थी अल्लाह के रास्ते में, दूसरी काफिर थी जो लड़ती थी शैतान के रास्ते में, तागूत के रास्ते में। और जब मैदान के अंदर दोनों जमातें आपस में मद्दे मुकाबिल हुई तो वहाँ मुख्तलिफ हालात तारी हुए। वाकया के लिहाज से तो काफिर मुसलमानों के मुकाबले में 3 गुना से ज्यादा थे, क्योंकि कुफार की तादाद 1000 या इससे कुछ ऊपर थी और मुसलमानों की तादाद 313 थी। ठीक है। अबू जहल ने मैदान जंग में अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के दुआ की और कहा कि अल्लाह आज फैसला हो जाए, जो काती और रहम हो, जिसने रिश्तेदारियां बर्बाद की हो, कौमें फूट डाल दी हो, हमारे हालात खराब कर दी, घर घर में जंग बर्पा कर दी,
جو باطل پہ ہے، جو قاطع رحم اس کو برباد کرے. معاذ اللہ یہ وہ آقا علیہ السلام کو کہہ رہا تھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ آقا علیہ السلام قاطع رحم ہے. پھوٹ ڈال دی گھروں میں، جنگ برپا کر دیے. تو اللہ تعالیٰ ادھر سرور کائنات نے بھی جو ہے وہ دعا کی صحابہ کرام کی غلبے کی کہ اللہ رب العزت میرے صحابہ کو جو 313 ہیں ان کو بھی غلبہ عطا کر. تو صحابہ کرام کہتے ہیں جس وقت مقابلہ ہوا تو جہاں جہاں حضور نے جس شخص کے متعلق پیشن گوئی کی تھی اور فرمایا تھا کہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، وہ ایسا موقع تھا کہ اس وقت وہ غزوہ بدر کے میدان میں ہر کافر کو وہاں موت آئی جہاں جہاں آقا علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی. اور اس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہوا. اسی لیے جنگ بدر کو کہتے ہیں یوم الفرقان. یہ رمضان میں ہوتا ہے، 17 رمضان میں ہوتا ہے بدر کا معرکہ. تو کیا صحابہ نے صرف اپنے روزے رکھ کے اللہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیے. یہ نہیں سوچا کہ رمضان ہے، نہیں، جہاں حق اور باطل کا معرکہ آئے تو وہاں انہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، اور یہی اس وقت میں اہم ترین عبادت ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ اس موقع پر یہ یاد دلایا ستغلبون، کہ واقعے کے لحاظ سے تو مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، لیکن آپ کے سامنے مختلف حالات احوال آئیں گے. لڑائی شروع ہونے سے پہلے جس وقت مسلمان کافروں کی طرف نظر دوڑاتے تو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی آنکھوں پر کوئی ایسا تصرف تھا کہ ان کو کافر تھوڑے نظر آتے. ٹھیک ہے، یہاں جو آیا نا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ وہ ایک دوسرے کو دو گنا دیکھ رہے تھے. یہاں جو مسلمان تھے وہ کافروں کو دیکھتے تو وہ تھوڑے نظر آتے، لیکن جب مسلمانوں کو کافر دیکھتے تو وہ ان کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آتی. تو دل چھوڑ کر میدان سے کوئی بہانہ کر کے پہلے ہی وہ چلے جائیں، یہ مقصد تھا اللہ کا کہ ان پر مسلمانوں کی جو ہے نا دہشت بیٹھ جائے، مسلمانوں کا روب بیٹھ جائے. اللہ رب العزت اور مسلمانوں کی تعداد حالانکہ 313 تھی، ان کی زیادہ تھی، اور مسلمانوں کو وہ کم نظر آ رہے تھے، اس سے یہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں ان کا روب نہ آیا. اور کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے، اس سے یہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب آ گیا. چونکہ یہ واقعہ مشاہدے کے طور پر پیش آئے تو جن کی آنکھیں ہیں وہ جا کر دیکھیں، میدان کا نقشہ دیکھیں، ان کے حالات کو سمجھے، پتہ چل جائے گا فتح وہی پایا کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے. اس لیے مال، اولاد، کثرت اور سامان ایسے موقع پر کچھ کام نہیں آتے. ستغلبون، کہ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے. ان کو دیکھ کر ہوا کا رخ سمجھ جاؤ، دیکھو کہ اب ان کافروں کا کیا انجام ہونے والا ہے. اب اپنے مال اولاد پر ناز چھوڑ دو. بڑے بڑے فرعون پہلے گزرے ہیں، بڑے بڑے سرکش پہلے گزرے ہیں. جب اللہ نے ان کے جرائم اور گناہوں کی بنا پر پکڑنا چاہا تو کسی کی فرعونیت سامنے رکاوٹ نہ بن سکی. تو جب اللہ تمہیں پکڑنا چاہیں گے تو تمہارے مال اولادیں تمہیں کیا لگ رہا ہے تمہیں بچا لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. صحیح. اچھا جی، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. آگے ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ. انسانوں کے سامنے دنیا کی چیزیں، اس کی مرغوبات، مشتبہات بڑی مزین ہے، انہیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں. ان کی محبت کے اندر مبتلا ہو کر انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے. اب جتنی چیزیں یہاں شمار کی گئی ہیں یہی ہیں جن کے ساتھ دنیا میں انسان کا تعلق ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ عورتیں، سب سے زیادہ مشتہیات یعنی ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ان کی طرف رغبت ہوتی. پھر بیٹے، اولاد آ گئی. پھر جمع کیے ہوئے ڈھیر سونے چاندی کے لگے ہوئے. عرب کے اندر پھر ہیں گھوڑوں کو بہت زینت اور فخر اور اپنے دفاع وغیرہ کی ضرورت کے لیے سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، اس لیے گھوڑوں کی محبت کا ذکر کیا. پھر چوپایوں کا، کیونکہ شہری زندگی اور تمدن اختیار کرنے سے قبل لوگوں کی جو زندگی تھی ان میں چوپایوں کا بہت اہم کردار تھا. تو ان کا دودھ پینا، ان پر سواری کرنا، ان کے چپڑوں اور بالوں سے فائدہ اٹھانا، ان کے ساتھ ہی گزر اوقات کرنا، تو یہ ان کے نزدیک ایک بہت بڑا مال تھا. پھر آگے آیا کھیتی، یعنی زمین میں جو کچھ بو کر کاٹتے ہو. یہ چیزیں دنیا کی مرغوب ہیں، ان کی محبت انسان کے قلب میں پیوست ہے. ان کی سب کچھ کرتا ہے، بیوی حاصل کرنے کے لیے، اولاد کی محبت میں، مال دولت اکٹھا کرنے کے لیے، گھوڑے جانور اکٹھا کرنے کے لیے، کھیتیوں اور باغات کے لیے. یہی انسان کی محنت اور مشقت اور پوری صلاحیت انسانی انہی چیزوں کے لیے صرف کر دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں. دنیاوی زندگی کے اندر بڑے بڑے مقاصد انسان کے یہی ہیں، ساری نقل و حرکت انہی کے لیے ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا متاع الحیات الدنیا قلیل. یہ تو دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ دنیا کی زندگی ہے، لیکن واللہ عندہ حسن مآب. ان کی محبت میں لگے ہوئے جو اللہ کے پاس ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے. پھر فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کہ آپ کہہ دیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی چیز بتاؤں. یعنی یہ جو 6 چیزیں آئی ہیں ان کے مقابلے میں اچھی چیز وہ کن لوگوں کو ملے گی؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ
بتا دیا، اور وہ اچھی چیز ہے کہ جنات تجری من تحت الانہار، باغات جس کے نیچے نہری بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے، اور ان میں کیا ملیں گے؟ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں۔ نمبر 2، رضوان من اللہ، اللہ کی رضا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو چیزیں بتائی، یہ چیزیں جن کو اس سارے سامان کے مقابلے میں بہتر قرار دیا گیا ہے۔ پیچھے 6 چیزیں شمار کی گئی اور یہاں مقابلے میں صرف 3 چیزیں، باغات، نیک بیویاں اور اللہ کی رضا۔ ان 6 کے مقابلے میں ان کو بہتر قرار دیا گیا، کیونکہ یہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے والی، پاک صاف ستھری بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ راضی ہو گئے تو پھر انسان کو بھی راضی کر دیں گے، ہر وہ چاہت دیں گے انسان کو اللہ جس کی وہ دنیا میں طلب کیا کرتا تھا۔ پھر فرمایا الذین یقولون ربنا، یہ متقیوں کے احوال ہے، پیچھے بتایا نا متقیوں کے لیے ہے یہ، الذین اتقوا عند ربہم۔ پھر فرمایا متقی کی نشانی کیا ہے؟ متقی کیسے لوگ ہیں؟ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لے آئے، ہم نے تیرے کام کو مان لیا، ہم مان لینے کے بعد عملی زندگی میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہم ان ذنوب کو تو معاف کر دیں۔ استغفار کا جذبہ انسان میں اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنے کے بعد اپنی طاعت و عبادت سے جب موازنہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہم تو اللہ کی نعمتیں زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے۔ پھر احساس پیدا ہوتا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو، استغفار کا، اور یہی صفت ہے، صابرین ہے یہ متقیوں کی پہلی صفت، صبر کرنے والے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مستقل مزاج ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں، مصیبت میں صبر کرتے ہیں، نیکی کے کام میں صبر کرتے ہیں، مستقل مزاج ہوتے ہیں، طاعات پر جمے رہتے ہیں، پھرنے والے نہیں ہوتے، صادقات، اپنے قول اور عمل میں سچے ہوتے ہیں، جو کچھ زبان سے کہتے ہیں کردار اور عمل میں بھی ان کے ساتھ ہی ان کا کردار اور عمل بھی ہوتا ہے، قانتات، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، منافقین اور منفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، مال کی محبت اس طرح نہیں ہے کہ جمع کرنے کی فکر میں ہوں، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود، سبحان اللہ، صابرین بھی ہیں، صادقین بھی ہیں، قانتین بھی ہیں، منفقین بھی ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں، سچے بھی ہیں، اور فرما برداری بھی کرتے ہیں، اور خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مستغفرین بالاسحار، قبولیت کا سب سے اچھا وقت سحری کے وقت میں اللہ سے مانگتے ہیں، یہ رات کے آخری چھٹے حصے کو کہتے ہیں اسحار۔ تو ایک جگہ ملتا ہے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا بیٹا خیال کرنا کہیں مرغا تجھ سے زیادہ ہوشیار ثابت نہ ہو، وہ تو صبح کے وقت اٹھ کر آزانے اور آوازیں دیتا ہے اور تو سویا رہی، یہ مناسب نہیں ہے، مرغا تجھ سے ہوشیار ثابت نہ ہو جائے، کوشش کرنا مرغوں کی بانگیں دینے سے پہلے اٹھو اور اٹھ کر اللہ کو یاد کرو، مرغا جاگے اور آوازیں دے اور تو سویا ہو، ایسا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا مرغا تجھ سے زیادہ ہوشیار ہے۔ تو آقا کی تعلیمات اور سرور کائنات کی طرف سے تو خاص طور پہ اس بات کی اہمیت ہے، آقا علیہ السلام صبح کے وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح کے وقت اللہ تعالیٰ بندوں کو خود آواز دیتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی حاجت پوری کروں، اس طرح کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، صبح فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندوں کو خود بلائیں، استغفار دعا کرنے کی دعوت دے، تو اس سے بڑھ کر اچھا وقت قبولیت کا کون سا ہوگا؟ تو یہ متقیوں کی صفت ہے جو رات کے آخری حصوں میں استغفار کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرنے والے ہیں۔ اگلا رکوع۔ شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے گواہی دی کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے، واولو العلم، اور علم والوں نے گواہی دی کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہی ہے، قائما بالقسط، اللہ قائم رکھنے والا ہے انصاف کو، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے مگر وہی العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، مقبول دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے، الا مگر یہ کہ من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کی کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیا بینہم، اختلاف کیا آپس میں ضد کی وجہ سے، ومن یکفر بآیات اللہ، جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، اللہ بھی جلد حساب لینے والے ہیں۔ فإن حاجوک، پس اگر یہ لوگ آپ سے حجت بازی کریں، فقل آپ کہیں اسلمت، میں نے ثبوت کر دیا، وجہیہ اپنا چہرہ، للہ اس اللہ کے لیے، ومن اتبعن، اور اس شخص نے جس نے میری اتباع کی، وقل فرما دیجیے للذین اوتوا الکتاب، کہ ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے ہیں، والامیین، اور کہہ دیجیے امیوں کو، اے نبی آپ کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے ہیں، یعنی یہود و نصارہ، اور کہہ دیجیے امیوں کو جو ان پڑھ ہیں کہ اسلمتم،
کیا تم اپنے آپ کو سپرد کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ سپرد کر دیں نبی، فقد اهتدوا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ ان الذين يكفرون بآيات الله، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ويقتلون النبيين، نبیوں کو نہ حق قتل کرتے ہیں، بغیر حق نہ حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، فبشرهم بعذاب الیم، ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی والآخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ توحید کی بات ہوئی، سورت کی ابتدا جو ہوئی نا وہ مسئلہ توحید کے ساتھ کی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے شان نزول میں عیسائیوں کی اس وقت کی گفتگو سرور کائنات کے ساتھ مذکور ہے، جو آیا اور انہوں نے آقا سے بات کی، چونکہ ان کے ساتھ خصوصیت سے گفتگو توحید پر ہوئی اور حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے وہ قائل تھے، تو اس کو باطل کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ الہ نہیں ہے، وہ تو خود عبد ہے، وہ تو خود بندے ہیں، اور مختلف پہلوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید کو اب نمایاں کیا۔ یہاں سے پھر اسی توحید کے عقیدے کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا، کہا اللہ گواہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، اللہ کی اس بات پر شہادت ہے، اللہ نے خود شہادت دی۔ تو دیکھیں جس بات پر اللہ خود گواہی دے وہ کتنا اہم ترین معاملہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی خود کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اللہ کے فرشتے اپنی تسبیحات میں، اپنے اذکار میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ان کے اذکار کے اندر بھی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ سارے کے سارے کلمات ہیں، تو گویا اپنی زبان سے بھی وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں، اور اپنے عمل کے ساتھ بھی شہادت دیتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی ذات کی متبع اور مطیع ہے، اسی کے حکم کے پابند ہے، کسی دوسرے کے پابند نہیں ہے۔ اوت العلم، علم والوں نے بھی گواہی دی، یہ علم سے مراد ہے جو معرفت الہی کا علم رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ بھی یہی شہادت دیتے ہیں کہ اس علم کے حاملین جو سب سے پہلے ہیں وہ نبی ہیں، جتنے نبی دنیا کے اندر آئے انہوں نے بھی اپنی زبان کے ساتھ یہی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں انبیاء کے متبعین، انبیاء کو ماننے والے، مصلحین، مجددین، اولیاء، علماء، جو انبیاء کے لائے ہوئے علوم کو حاصل کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، ان کے علم کی صحیح سند ہے، تو وہ سارے کے سارے اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ قائما بالقسط، اللہ نے اپنی وحدانیت پر ایسے حال میں گواہی دی کہ وہ قائم رکھنے والا ہے انصاف کو، یہ اللہ کی خاص صفت ہے کہ وہ ساری کائنات میں انصاف کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، مقبول دین، پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اللہ کے ہاں کامل مکمل طور پہ اطاعت قبول کر لینا، اور اسی کو کہا جاتا ہے اسلام، کامل طور پہ اطاعت قبول کر لینا، ابتدا سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ جو نبی آیا وہ اسلام کا ہی مدعی تھا، اسلام کی ہی اس نے تعلیم دی، اسلام کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اس کے سامنے اپنی گردن رکھ دو، اس لیے ہر نبی کا دین اپنے وقت کے اندر اسلام کا مصداق تھا، کیونکہ اس کی جان یہی ہے کہ نبی جو کچھ اللہ کی طرف سے بیان کرے اس کو قبول کر لو، جیسے نوح نے کہا امرت ان اکون من المسلمین، حضرت ابراہیم نے کہا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، تو ہر نبی کا جو اپنا بھی جو بھیجے گئے اس میں بھی انہیں جو کہا گیا ان کے نزدیک دین اسلام تھا، مسلمین کے الفاظ ہیں، تو یہاں بھی فرمایا گیا اللہ کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو فرمایا یہ جو دین اسلام کے آنے کے بعد اختلاف کرتے ہیں اس کی وجہ جو ہے، اور دین اسلام کو یہ پسند نہیں کرتے، یہ وجہ نہیں ہے کہ دین اسلام برحق نہیں ہے، وجہ یہ بغیاں بینہم، ان کے آپس میں سرکشیاں ہیں، ان کے آپس میں حسد ہے، تو یاد رکھیے جو حاسد ہوتا ہے وہ حق بات کو بھی قبول نہیں کرتا، حسد ایسی بیماری ہے جو حق بات کو بھی قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، تو فرمایا بغیاں بینہم، یہ آپس میں ان کی سرکشیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لیں گے۔
اچھا یہ جو پیچھے آیت ہے نا شاہد اللہ، وہاں سے لے کر ان دین عند اللہ اسلام تک، یہ جو آیت پڑھی ہے اس کے پڑھنے کا بھی ثواب بہت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آیت الکرسی اور یہ آیت ان دین شاہد اللہ سے لے کر ان دین عند اللہ الاسلام، یہاں سے رکوع شروع ہوا ہے نا پیچھے، اور اسی طرح کوئی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ دیکھیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، یہ دو آیتیں، اور اس کے بعد اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ان کو نمازوں کے بعد پڑھا جائے تو یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ جو بھی دوسری آیت بتائی نا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ آگے آ رہی ہے، دنیا کے اندر عزت حاصل ہونے کا باعث ہے، روایات میں اس کی فضیلت آتی ہے، دین سے مراد دین مقبول ہے، تو جو اس کو پڑھے گا اس دین میں بھی عزت ملے گی، اور اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ آگے کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے مگر علم آ جانے کے بعد، ہر چیز کی واقفیت حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، تو آپس میں ضد کی بنا پر یہودی اپنے مسلک پر بضد ہیں، عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، عیسائی اپنے مسلک پر بضد ہیں، اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر قسم کی خبر و علم حاصل ہو جانے کے بعد جب انہوں نے آپس میں اپنی دنیاوی جاہ و جلال کی خاطر، دنیاوی عزت کی خاطر، اپنے مال و دولت کی خاطر یہ تعصب اختیار کر لیا، تب یہ اختلافات برپا ہوئے، لوگ اسلام سے پھر کر دوسرے طریقوں کی طرف ہو گئے۔ یہ ضد ہے جس کی بنا پر انسان اپنے مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح دلیل بھی آ چکی، تو آپس میں ضد کرنے کی وجہ سے، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کی آیات کا تو بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا۔ آگے میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، یہ نصرانی اور یہودی اگر آپ کے ساتھ حجت بازی کریں، جھگڑنے کی کوشش کریں یا نبی، تو آپ انہیں صاف کہہ دیجئے ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے ہم تو مان جاتے ہیں، ہم نے تو اسی کو مان لیا، جنہوں نے میری اتباع کی انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، تو وجہ للہ ومن اتبعن، کہ آپ فرما دیجئے میں نے بھی جو ہے اسلم تو وجہ للہ، میں نے بھی اپنے آپ سپرد کر دیا اللہ کے، اور جو میرے متبعین ہیں، جو میری پیروی کرتے ہیں، انہوں نے میری پیروی سے کی، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی اپنا آپ اللہ کی سپرد کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے اے نبی اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، کہ آپ یہود و نصارہ کو کہہ دے اور امیون کو کہہ دے، امیین سے مراد اس کا مصداق مشرکین مکہ ہیں، عرب لوگ جن کے ہاں تعلیم اور تعلم کا خاص رواج نہیں، ان پڑھ قسم کے لوگ، ٹھیک ہے، آپ انہیں بھی کہہ دیجئے اسلم تم، آپ انہیں کہہ دیجئے تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرتے ہو یا نہیں، یعنی ان سے پوچھئے کیا تم مسلمان ہوتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو، کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اپنے آپ کو سپرد کر دو، اگر یہ تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہے، اگر کہہ دیں تو ہدایت یافتہ ہے، پھر جھگڑا کیا رہا، یعنی جھگڑا تو اس بات کا ہے کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے کیوں نہیں ہو، اور اگر وہ کہہ دیں ہم نے جھکا دیا تو ٹھیک، اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو فإنما علیک البلاغ، تو آپ کے ذمہ ہے نبی صرف پہنچانا ہے، اگر یہ بھی اس بات پر تیار ہو جائیں کہ ہاں ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو پھر آپس میں اتفاق ہو گیا، جیسے تم ہدایت یافتہ ہو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو گئے، تو آپ ان سے دو ٹوک فیصلہ یوں کیجئے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکتے ہیں یا نہیں، اگر جھک جائیں تو ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر پیٹھ پھیر لے کر چلے جائیں تو اللہ کے حکم ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کے ذمے نہیں ہے کچھ، آپ نے علیک البلاغ، آپ کے ذمے صرف کیا تھا پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، واللہ بصیر بالعباد۔ آگے فرمایا ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، انبیاء کو ناحق قتل کیا، ٹھیک ہے، یأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کیا ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے تھے، فبشرهم بعذاب أليم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ اہل کتاب کے لیے ہی ہے کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، یہاں ان کی مذمت ظاہر کرنا مطلب ہے کہ جب یہ پیٹھ پھیریں آپ کے حکم کو نہ مانے تو آپ کے لیے چیز کچھ باعث تعجب نہیں ہونی چاہیے، یہ تو
نبیوں کے قاتلوں کی اولاد ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے حکام کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا، جو بھی ان کے سامنے عدل انصاف کا حکم لے کر آیا ان کے سامنے سرکشی کرتے۔ ایسے لوگوں سے اگر اس قسم کا رویہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کے لیے یہ چیز باعث تعجب نہیں ہونی چاہیے، یہ تو خاندانی طور پر ان صفات کی حامل ہے۔ ان کو تو یہی آپ سنا دوں کہ اگر تم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلنا ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی انصاف کا حکم دینے کے لیے آئے، اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے، تم اس کے مقابلے میں سرکشی کرنی ہے تو اب دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو کر رہو گے۔ دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو کر رہو گے۔ وما لهم من ناصرین، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے سنیے، الم ترى، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے کتاب سے ایک حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، بلائے جاتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کی طرف، یحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر بھی اعراض کرتا ہے ان میں سے ایک فریق، وہم معرضون، اور وہی ہیں اعراض کرنے والے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے اعراض کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایام معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوے گی مگر کچھ گنتی کے دن، وغرہم، دھوکے میں ڈل گیا وہ، یا دھوکے میں ڈال دیا ان فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ان کی ما کانوا یفترون، ان باتوں نے جو یہ تراشتے ہیں۔ کیفا، پھر کیا حال ہوگا، اذا، جب جمعناہم، ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن، ایک ایسے دن، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں، ووفیت، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل، فرما دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، سلطنت کے مالک، تؤتی الملک، آپ سلطنت دیتے ہیں، من تشاء، جسے چاہتے ہیں، وتنزع الملک، آپ سلطنت چھین لیتے ہیں، ممن تشاء، جس سے آپ چاہتے ہیں، وتعز من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، وتذل من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ بیدک الخیر، آپ بھلائی آپ کی قبضے میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، داخل کرتے ہیں آپ رات کو دن میں، تولج النہار فی اللیل، داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، آپ نکالتے ہیں جاندار کو بے جان سے، وتخرج المیت من الحی، اور آپ نکالتے ہیں بے جان کو جاندار سے، وترزق من تشاء، آپ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ لا يتخذ المؤمنون، مومن نہ بنائے، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ومن يفعل ذلك، جو کافروں کو دوست بنائے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو وہ اللہ کی دوستی سے کسی درجے میں نہیں ہے، الا مگر یہ کہ ان تتقوا منهم تقاتا، مگر یہ کہ تم ان سے کوئی بچاؤ اختیار کر لو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ، فرما دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تو جانتا ہے دونوں حالتوں میں، ویعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور ان چیزوں کو جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم، جس دن، تجد، پائے گا، کل نفس، ہر نفس، ما عملت، اپنا کیا ہوا، من خیر، عمل، محضرن، اپنے سامنے، وما عملت من سوء، اپنے کیے ہوئے برے عمل کو بھی سامنے پائے گا، تودو، تو وہ چاہت کرے گا، لو ان بینہا، کاش کہ اس کے برے عمل کے درمیان، وبینہ، اور اس کے درمیان، امدم بعیدا، دور ہی ہو جائے، لمبی مدت ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے۔ قل، فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قل، فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، فإن تولوا، پھر اگر وہ اعراض کریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتے۔ تو شروع سورج سے آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی آیات زیادہ تر عیسائیوں کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کا مکالمہ ہوا اس کے مضمون پر مشتمل ہے۔ ابنیت مسیح کا مسئلہ اب زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ زیر بحث تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نزدیک مقبول دین کا تذکرہ آیا، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پچھلی آیات میں کی۔ اگلی آیت میں بھی اسی سے ایک تعلق ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور پھر ان کی خاندانی مذمت کی گئی، یہ تو انبیاء کو قتل کرتے ہیں،
اور انصاف کا حکم دینے والے انسانوں کو برداشت نہیں کرتے. یہ آپ پر ایمان کس طرح لائیں گے؟ آپ ان سے کوئی اچھی توقعات وابستہ نہ کریں. اگر یہ نہ مانے تو ان کی خاندانی صفات ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے. دنیا اور آخرت میں ان کے حصے میں اب خسارہ ہے. ان کی کاروائیاں نہ آخرت میں رنگ لائیں گی نہ دنیا میں. یہ ساری کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. نہیں، مطلب یہ کسی بھی طرح کی کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوں گے. تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے اب ان کے متعلق فرمایا کہ اعراض اختیار کرتے ہیں، اللہ کی بات کے سامنے سنتے نہیں ہیں. ان کی سرکشی میں ان کے برے عقیدے کا اور ان کے غلط نظریات کا دخل. یعنی یہ جب ان سے کہا جاتے ہیں تو یہ روح گردانی کرتے ہیں. الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ اعراض کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ایک غلط عقیدہ ہے. وہ کیا عقیدہ ہے؟ نحن ابناء اللہ و احباہ، کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح اس کے محبوب ہیں. تو اول تو کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، گئے تو ایام معدودات. دنیا میں اگر ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو کچھ دن کے لیے جائیں گے، اور عذاب تھوڑا بہت ہمیں جو عذاب ہوگا وہ ہوگا، اور اس کے بعد چھوٹ جائیں گے، اور پھر واپس ہم نہیں جنت میں جانے. یہ ان کا خیال تھا. وہ کہتے تھے ایام معدودات، ہم نہیں جا سکتے جہنم میں. وغرہم فی دینہم، اللہ نے فرمایا ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. وہاں کانوا یفترون، جو یہ افطرا باندھتے ہیں، خود سے باتیں، خود سے جو ہے وہ ان کے یہ عقائد بنے ہوئے. اللہ فرما رہے ہیں اس دن پھر ان کا حال کیا ہوگا. ابھی تو انہیں امید ہی نہیں ہے، لیکن اس دن ان کا کیا حال ہوگا جس دن ہم انہیں جمع کریں گے. ایسے دن جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ جو آیت ہے نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس کا شان نزول ہے، وہ سن لیجئے. کہ جس وقت غزوہ خندق پیش آیا، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور غزوہ احزاب آگے آئے گا، اس میں تفصیل آئے گی، تو مشرکین اور عرب کے دیگر قبائل سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو گئے تھے. سرور کائنات صحابہ نے مشورہ کیا، اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں نکل کر مشکل ہے. تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ منورہ کے ارد گرد ایک بہت بڑی خندق کھودی جا رہی تھی، تاکہ دشمن مدینہ منورہ میں نہ آ سکے. اس طرح اس کو ان کو برا لگے اور مشکل لگے. بہت لمبی اور بہت گہری خندق کھودی گئی. جس وقت وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک چٹان سامنے آ گئی جو کسی طریقے سے اکھڑتی نہیں تھی. صحابہ کرام نے سرور کائنات کو اطلاع دی. 10 آدمیوں کے حصے میں 40 ہاتھ جگہ دی ہوئی تھی کھودنے کے لیے. تو جس فریق کے حصے میں وہ چٹان آئی، انہوں نے آ کر آقا علیہ السلام کو اطلاع دیا. آپ تشریف لے گئے، خندق میں اتر گئے، کھدال اپنے ہاتھ میں لی. جب آپ نے اس چٹان پر پورے زور کے ساتھ ایک ضرب لگائی تو چٹان بھی ٹوٹی اور اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے، اور اس میں سے آگ کا ایک شعلہ نکلا. سرور کائنات نے فرمایا تمہیں بشارت ہو، اللہ نے مجھے اس کے اندر فارس کے محلات دکھائے ہیں. پھر دوسری چٹان پر، یا یوں سمجھے دوسری چوٹ ماری، پھر ایک شعلہ نکلا تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے روم کے محلات دکھائے. پھر تیسری دفعہ صنعاء یعنی یمن کے علاقے کے متعلق فرمایا کہ مجھے وہاں کے محلات نظر آئے، اور مجھے امید ہے میری امت ان سب علاقوں پر قبضہ کرے گی. شمائل میں جو ہمارا ایک سبق چل رہا ہے تاریخ خلفائے راشدین، اس میں یہ چیزیں ہیں کہ آقا نے یہ جو بشارتیں آقا کو اس خواب میں دی تھی، وہ صحابہ کرام نے فاروق اعظم علیہ السلام کے زمانے، فاروق اعظم علیہ رضوان اللہ مجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ان کے خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ چیزیں ہوئی، یہ محلات ان کے قبضے میں آئی. 3 ہی ضربوں کے ساتھ وہ چٹان پھر ریزہ ریزہ ہو گئی اور کھدائی کا کام پھر سے جاری ہوا. منافقین جو مدینہ کے اندر محصور تھے، جن کی ہمدردیاں کافروں، مشرکوں اور یہودیوں کے ساتھ تھے کیا منافق، جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ عربی قبائل سے ڈر کر مدینہ کے ارد گرد یہ خندق کھود رہے ہیں، صبح شام رات دن اس فکر میں گھلنے والے کہیں دشمن مدینہ سے ان پر حملہ نہ کر دے. یہ فارس اور روم کی فتوحات کے خواب دیکھتے ہیں. انہوں نے مذاق اڑایا. ان دشمنوں سے بچنے کے لیے تو رات دن ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں، خندقیں کھود رہے ہیں، خواب دیکھ رہے روم اور فارس کے فتح کے. جب انہوں نے نا اس طرح کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا مسلمانوں کو تلقین کی گئی. دعا کے انداز میں بشارت ہی کہ کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک آج تمہیں یہ کمزور نظر آتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں کچھ مغلوب نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اصل مالک الملک وہ ہے، اس لیے جس کو چاہے سلطنت دے، جس کو چاہے چھین لے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں. دعا کے انداز میں بشارت اس لیے ذکر کی گئی تاکہ مسلمانوں کے سامنے تواضع اور انکساری کو اپنائیں، ہاتھ پھیلا پھیلا کر اللہ سے مانگتے رہیں. اس کے اندر کوئی تکبر اور کوئی بڑائی نہ آئے. یہ سمجھیں کہ فتوحات ہمارا استحقاق ہے، یہ نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہاتھ پھیلائیں اور محتاج بنے رہیں. تو اس دعا میں جو یہ کہا گیا نا، چنانچہ اس دعا میں جو کچھ کہا گیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کے آثار نمایاں ہوئے. سارا عرب تو آپ کے زمانے میں ہی آپ کے سامنے جھکا،
باقی سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر کے زمانے میں روم اور فارس کی طاقتیں بھی ٹوٹ گئی. جو بشارتیں حضور نے دی تھی وہ ساری کی ساری لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ گئی. تو شان نزول سے یہ بات واضح ہوئی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک تو آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز پر قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. پھر اگلی آیت میں ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. یہ زمانے پر اللہ تعالیٰ کے کا تصرفات کتنا نمایاں، دن اور رات کا چکر، چاند اور سورج وغیرہ سے تعلق، گویا چاند، سورج، ستارے، زمین آسمان کی گردش چکر، جو کچھ ہے سب اللہ کے تصرف میں ہے. اس میں اس کی قدرت کا احاطہ ہے. داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں، کبھی دن کبھی رات. اسی طرح رات چھوٹی دن بڑا، دن بڑا دن چھوٹا رات بڑی. اسی طرح تخرج الحی من المیت، زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندہ سے. کبھی ماں فوت ہو جاتی ہے، بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے. کبھی ماں زندہ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے بچہ کئی دن سے پیٹ میں مردہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تصرفات ہیں، اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اللہ رب العزت کی حاکمیت ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. ترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کتاب کے. آگے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان کا دعویٰ جو کرتے ہیں منافقین کو یہاں بیان فرمایا گیا، جو اپنے آپ کا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی ہمدردیاں، ان کا دلی تعلق یہود کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے. دوغلا پن ان کے اندر کیوں آیا؟ تو اللہ نے فرمایا مت بناؤ ان کو دوست اپنا مسلمانوں کو چھوڑ کر. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنے مومنوں کو ہی دوست بناؤ اے مومنوں، مسلمانوں کو ہی دوست بناؤ اے مسلمانوں. مومن کافروں کو دوست نہ بنائے، مومنوں کو چھوڑ کر. یعنی انہیں چاہیے کہ ان کی دوستی کے تعلق، دلی محبت کافروں کے ساتھ رکھنا درست نہیں ہے. دلی محبت اگر لگائی جا سکتی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے. دلی محبت کے اعتبار سے تو مسئلہ بالکل صاف ہے. البتہ ایک ہوتی موالات، مواسات، مدارات، مداحنت. موالات کسی کو دوست بنا لینا، اس کی وضاحت آگے ہی نہیں بنا سکتے. مباسات کسی کی دکھ تکلیف کے ساتھ اس میں خیر خواہی کے ساتھ پیش آ جانا، کپڑا دے دینا، ہمدردی کر لینا، اسے کہتے ہیں مواسات. ایک ہوتی مدارات، ظاہری طور پہ خوش اخلاقی سے پیش آنا، کوئی سامنے آ گئے تو چاہے دل نہ چاہے اس کے ساتھ مسکرا کے ملنا. اور ایک ہوتی ہے مداحنت، دین کے معاملے میں نرمی دکھانا. تو اللہ نے فرمایا یہ بالکل حرام ہے، مسلمان کافروں کے ساتھ نہیں کر سکتے، بلکہ فاسق کے ساتھ، کافر کے ساتھ، بدعتی کے ساتھ بھی مداحنت نہیں کرنی. دین کے معاملے میں ان کے ساتھ سختی سے ہی برتاؤ کرنا ہے، کیونکہ یہ دین ہے. اگر تم اپنے دین کے معاملے میں ڈھیلے ہو جاؤ گے تو ایک وقت آئے گا وہ بھی تمہارے دین کے معاملے میں تمہیں کمزور کر دیں گے. ہمیشہ اپنے اندر جرأت رکھو، شجاعت رکھو، اور ڈنگے کی چوٹ پہ کہو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. مومن نہ بنائے کافروں کو دوست، مومنوں کو چھوڑ کر جو ایسا کرے گا، ٹھیک ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. تو جو ایسا کرے گا، یعنی مومنوں کے علاوہ اس کا دلی تعلق، دلی محبت کافروں کے لیے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں کسی درجے میں نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. البتہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر سے دوستی کا اظہار کرے اس کی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یعنی اللہ کی عظمت کو اپنے ذہن میں لاؤ، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو. اسی طرح لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف. اور آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے دلوں میں چھپاؤ کسی چیز کو ظاہر کرو، اگرچہ دلوں کے جذبات کا دوسرے انسان کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ سے مخفی نہیں ہے. اس لیے اگر تمہارے دلوں کے اندر کافروں سے ہمدردی چھپی ہوئی ہو یا کافروں کی محبت چھپی ہوئی ہو، اللہ کے سامنے ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بڑی پیاری آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ دوسری جانب اعلان ہے، کافروں سے تو محبت کرنی نہیں ہے. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے مدعی ہو تو اس محبت کا معیار ہے کہ اس کے رسول کی اتباع کرو، جو رسول اس وقت تمہارے سامنے موجود ہے. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ کی محبت کا تمہارا دعویٰ ہے، تو اس کا معیار یہ ہے میری اتباع کرو. کرائٹیریا بتا دیا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اتباع. اور جس وقت میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا محبت کا دعویٰ بھی درست ہوگا، اور تمہیں پھر یہ نعمت بھی نصیب ہوگی کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اصل میں یہاں بھی وہی نفسیاتی بات ہے کہ ذکر تو یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. آگے کہا جا رہا ہے اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اس کا مطلب یہ انسان جب بھی کسی سے محبت کرے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ دوسرا بھی میرے ساتھ محبت کرے. جس وقت انسان یہ محسوس کرتا ہے مجھے تو محبت ہے، وہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، تو پھر آپ کی شکوہ شکایت مبنی ہوتی ہے. انسان دل میں سمجھتا ہے میں تو محبت کرتا ہوں لیکن
انسان سمجھتا ہے میں تو محبت کرتا ہوں لیکن میری محبت کے جواب میں وہ شخص جواب نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو اچھا جی تو اللہ رب العزت نے یہاں فرما دیا کہ اگر محبت کرنی ہے تو آقا علیہ السلام سے محبت کرو. اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے. تو ہمیں اللہ رب العزت نے بڑی آسانی کر دی کہ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرو, ان کی محبت کو دلوں میں لاؤ, آقا علیہ السلام کی اتباع کرو, آقا کی محبت سے دلوں کو لبریز کرو. تو اس یہ شارٹ کٹ ہے اللہ کی محبت پانے کا. اللہ رب العزت تم سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور اگر وہ پیٹھ پھیرے تو ان کی پیٹھ پھیرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ اللہ کے محب نہیں بنیں گے, یہ کافر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے. ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے محب ہیں یہ بیکار ہوگا. جب اللہ کو ان سے محبت نہیں ہے تو پھر ان کا کہنا کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں بیکار ہے. کیونکہ اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں تو یہ پھر آپ کی اتباع کریں. اے نبی آپ سے محبت کریں, آپ سے محبت کریں, اللہ خود محبت کریں گے. تو اللہ نے بتا دیا میرا محبوب ہے, اس کی اتباع کرو, سنتوں پر عمل کرو, آقا کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو, اور ہر عمل میں دیکھو کہ آقا کی رضا کس میں ہے. جب تم ان کو فالو کرو گے تو میری محبت تمہیں آٹومیٹکلی حاصل ہو جائے گی. یہ مائک آف کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا رکوع. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو, نوح کو, ابراہیم کی اولاد کو, اور عمران کی اولاد کو, للعالمین سارے جہانوں پر. ذریتن یہ اولاد, ذریتن بعدها من بعد یہ اولاد ہیں بعض بعض کی. واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اس قالت امرأۃ,
جس وقت کہا عمران کی بیوی نے ربی اے میرے رب انی نذرت لکا، میں نے نظر مانی آپ کے لیے، معافی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن وہ آزاد کیا ہوا ہے، یعنی وہ میں نے آزاد کر دیا، مطلب آپ کے راستے میں قربان کر دیا، فتقبل منی آپ میری یہ قربانی قبول کریں، انکا انت بے شک آپ سمیع ہیں، سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها، پھر جب انہوں نے اس کو جنا، یعنی پہلے یہ کہا میرے پیٹ میں جو ہے ان کا خیال تھا بیٹا ہوگا، جب پیدا ہوا قالت تو کہا، حضرت حنا نے، حضرت مریم کی والدہ ہیں اور ان کا نام تھا حنا، انہوں نے کہا قالت ربی، کہا ہے میرے رب انی وضعتها انثى، میں نے تو لڑکی پیدا کی، اللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو تو ویسے ہی پتہ ہے انہوں نے کیا پیدا کیا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، ولیس الذکر، اور فرمایا نہیں ہوتی لڑکی کل انثى، نہیں ہوتا لڑکا کل انثى لڑکی کی طرح، وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، وانی اعیدها بک، اور بے شک میں نے اس لڑکی کو آپ کی پناہ میں دیا، وذریتها، اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیا، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، فتقبلها، پس آپ قبول کر لیجئے اس لڑکی کو، ربها، اس کے قبول کر لیا اس لڑکی کو، یعنی حضرت مریم کو، ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھی طرح سے قبول کرنا، وانبتها نباتا حسنا، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح سے بڑھانا، وکفلها زکریا، اور ذمہ دار ٹھہرایا اس لڑکی کا زکریا کو، یعنی ان کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ فلما دخل علیہا، جب حضرت زکریا پاس جاتے ہیں ان کے محراب میں، تو پاتے ان کے پاس وجد عندها رزقا، ان کے پاس بے موسمی پھل پاتے، قال، حضرت زکریا نے فرمایا یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے، قالت ہوا من عند اللہ، تو وہ کہتی ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ جب دیکھا حضرت زکریا نے کہ اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، ہنالک دعا، اسی لمحہ دعا کی زکریا نے، ربہ، اپنے رب سے، قال، کہا ربی حبلی من لدنکا، اے اللہ عطا کر مجھے اپنے پاس سے ذریۃ اولاد طیبۃ پاک، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا سننے والے ہیں۔ فنادت الملائکۃ، آواز دی ان کو فرشتوں نے، وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھانے کے لیے، فی المحراب، محراب میں۔ دعا قبول ہوئی زکریا کی، فرشتے آئے، انہوں نے کہا ان اللہ یبشرک، آپ کو اللہ خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے، مصدقا بکلمۃ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی جانب سے ایک کلمے کی، وسیداً، وہ سردار ہوگا، وحصورا، عورتوں سے بہت دور رہنے والا ہوگا، ونبی، نبی ہوگا، من الصالحین، صالحین نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت زکریا نے کہا قال، کہا ربی میرے رب، انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کہاں سے آیا، وقد بلغنی الکبر، میں تو شدید بوڑھا ہوں، وامرأتی آخر، اور میری بیوی بھی اولاد کے قابل نہیں، یعنی بڑی عمر کی ہے یا بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایسا ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال، زکریا نے فرمایا رب اجعل لی آیہ، اے اللہ مقرر کر دیجئے میرے لیے کوئی نشانی جس سے مجھے پتہ چلے میں کہ میری اولاد ہوگی۔ اللہ نے فرمایا آیتک، آپ کی نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے، ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تک، چپ کا روزہ ہوا کرتا تھا پہلی شریعت میں، اللہ رمضان، بات کریں گے تو اشارے سے، بس کو ربک، اور اپنے رب کو یاد کیجیے، کثیرن، بہت زیادہ، وسبح، تسبیح بیان کیجیے، بالعشی، شام کو، والابکار، صبح کو۔ اس آیت سے انبیاء کا ذکر شروع ہو رہا ہے، پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے جہاں سے نسل آدم کی ابتدا ہوئی، پھر نوح کا ذکر، پھر آدم کے بعد ایک مرکزی شخصیت ہوئی، بلکہ اکثر روایات تفسیر کے مطابق یہ آدم ثانی ہے، کون، حضرت نوح۔ جب سیلاب آیا تو سارے کے سارے انسان اس طوفان نوح میں غرق ہو گئے، صرف حضرت نوح کے 3 بیٹے بچے جن کی اولاد اس دنیا میں پھیلی، تو موجودہ سارے کے سارے انسان جس طرح آدم کی نسل ہیں، اسی طرح ثانوی درجے میں نوح کی بھی اولاد ہے۔ نوح کے بعد مرکزی شخصیت حضرت ابراہیم آئی، حضرت ابراہیم نامور شخصیت تھے جن پر بنی آدم نے اتفاق کیا، اور آئندہ جتنی نبوت آئی وہ انہی کی اولاد میں سے آئی، اس لیے یہاں حضرت ابراہیم کا نام لے کر ذکر اصل اعتبار سے آل ابراہیم کا ہے کہ آل ابراہیم ہی آگے نبوت کے حامل بنے۔ ابراہیم کے خاندان میں اللہ نے نبوت ٹھہرائی، ابراہیم علیہ السلام کی نبوت معروف ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں 2 شاخیں ہوئیں، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کی اولاد میں آل عمران کو اللہ نے ممتاز کیا، اس عمران سے اگر حضرت موسیٰ کے والد مراد ہوں تو آل عمران کے اندر حضرت ہارون اور موسیٰ آئیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی کیا تھا، عمران، یہ بنی اسرائیل میں معروف شخصیتیں ہیں، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، اور اگر اس آل عمران سے حضرت مریم کے والد مراد ہوں تو ان کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو پھر آگے اس میں حضرت عیسیٰ کا مسئلہ بیان کرنا مقصد ہے کہ وہ کس طرح پیدا ہوئے اور ان کے پیدا ہونے میں اللہ کی قدرت کس طرح نمایاں ہوئی، وہ اللہ کے بندے یا خدا یا ابن خدا ہیں یا نہیں ہیں، جیسے وہ عیسائی کہتے ہیں۔ تو خصوصیت سے آل عمران کا ذکر آیا، اور آل عمران میں صرف حضرت عیسیٰ داخل ہوں گے، ویسے برگزیدہ بندے ہونے میں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے، لیکن
ان کے ذکر کرنے سے واضح کرنا مقصد ہے کہ حضرت عیسیٰ نسل آدم سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا شجرہ نسب ہے جس کی موٹی موٹی شخصیات بیان کی ابھی آپ کے سامنے. جیسے باقی انسان ہے، انسان کی اس نسل میں اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر بعض شخصیت کو ممتاز کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو ممتاز کیا. وہ مصطفیٰ تو ہیں، چنے ہوئے تو ہیں، لیکن وہ معبود نہیں ہیں یا معبود کے بیٹے نہیں ہیں. ان کی حیثیت انسان اور بندے سے زیادہ نہیں ہے. یہ عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ. اس قالت امراۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا، اس سے مراد حضرت مریم کی والدہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا نے کہا، اور امراۃ عمران حضرت عیسیٰ کی نانی حضرت مریم کی والدہ. یہ حاملہ ہوئی، انہوں نے اپنے زمانے کی شریعت کے مطابق نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ کے لیے آزاد کروں گی. اور اس زمانے میں اس قسم کی نظر مانی جاتی تھی کہ اللہ کے لیے آزاد کر دوں گی. مطلب یہ صرف مذہب کے لیے ہوگا، دین کی خدمت کے لیے ہوگا، بیت المقدس کا خادم ہوگا، میں اس سے اپنی خدمت لے لوں گی، اپنے گھر کے کام کاج نہیں کرواؤں گی، بلکہ وہ محرر ہوگا، آزاد ہوگا، یعنی اللہ کے گھر کے لیے ہوگا. فتقبل منی، اللہ اس کو میری طرف سے قبول کر. تو گویا حضرت عیسیٰ کی والدہ کی ولادت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مریم کی والدہ کے کیسے جذبات تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور خانہ خدا کی خدمت کے لیے انہوں نے مان لیا، منت مانی. ان کا خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا اس کو میں دین کے لیے اس طرح وقف کر دوں گی، لیکن جب اس حمل کو جنا وضع حمل ہوا تو وہ لڑکی تھی. تو لڑکی کو دیکھ کر ان کے اندر ایک قسم کے احساس سے کمتری ابھری کہ میں تو لڑکا سمجھ رہی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، ان کی دین کی خدمت کے لیے چھوڑوں گی. کہنے لگی اللہ میں نے تو اس کو لڑکی جنا. یہ ایک تعجب کے اظہار کے طور پر تھا. نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا. یہاں تک پھر انہوں نے کہا واللہ عالم بما ودعت ولیس ذکر کالانثی، یہاں تک درمیان میں جملہ معترضہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس لڑکی کی شان جو اس نے جنی ہے اور جو لڑکا مطلوب تھا وہ اس لڑکی کی طرح نہیں جو دے دی گئی، یعنی اس لڑکی کی شان لڑکوں سے زیادہ ہے. واہ، اللہ نے فرمایا اس لڑکی کی جو شان ہے وہ لڑکوں سے زیادہ ہے. پھر امراۃ عمران یعنی حضرت عیسیٰ کی نانی نے کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم کا مطلب ہوتا ہے عابدہ. اور پھر یہ نہیں کہا کہ چلو یہ تو پھر اگلی دفعہ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، بلکہ کہا کہ یہی میں آپ کے راستے میں دیکھی ہوں، اسی کو قبول کر لیں. اور فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو جب کبھی ہوگی میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، کہ شیطان مردود کے اثرات سے اس کو بچا کے رکھنا. جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے متعلق مختلف قسم کی دعا کیا کرتی ہے، تو مریم کی والدہ نے بھی جب مریم کو جنا تو اس قسم کی دعا کی اللہ اس کو اس کی اولاد کو شیطان رجیم کے شیطان اثرات سے محفوظ فرما. قبول کر لیا اس لڑکی کو اس کے رب نے اچھی طرح سے، اور اس کی اچھی طرح سے پرورش کی، اس کو بڑھایا اگایا، نشوما کی، اچھی طرح سے نشوما کی، صحت اور عافیت کے ساتھ بہت اچھی صلاحیتوں کے ساتھ وہ لڑکی نے نشوما پائی. آگے ہے وکفلھا زکریا، اس میں واقعہ ہے کہ فالت کی اس کی زکریا نے اس بچی کو یعنی مریم کو لے کر اس کی والدہ بیت المقدس میں جو مجاور تھے ان کے پاس گئی، جو خادم تھے ان کے پاس کی، اور حضرت زکریا کا، اور وہ حضرت زکریا کا زمانہ تھا، یعنی بڑے اس وقت حضرت زکریا ہی تھے. اس لڑکی کو لے جا کے پیش کیا کہ میں نے یہ اللہ کے لیے نظر مانی، آپ اس کو لے لیجئے، میں تو اب اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھتی. اگر چاہے رواج یہ تھا کہ لڑکیوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت کے جو لوگ اہل حق موجود تھے جن میں یہ نبی بھی تھے یعنی حضرت زکریا، انہوں نے اس کو قبول کیا. تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ان کا خاصہ تھی، ورنہ ان سے پہلے کوئی لڑکی بیت المقدس کے لیے نہیں لی گئی. تقبلها ربها بقبول حسنہ کے تک وہ لڑکی ان کو قبول ہوگی. انہوں نے وصول کر لی. جو خادم وہاں بیٹھے تھے اب ان کے اندر آپس میں جھگڑا ہو گیا، اس بچی کو کون اپنے پاس رکھے گا، اس کی تربیت کون کرے گا. جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن اندازی کی نوبت آئی، ہم آگے پڑھیں گے. پھر قرآن اندازی کی گئی اور قرآن اندازی کی گئی کہ اس کی کفالت کون کرے گا. اور انہوں نے قرآن اندازی کی یہ صورت نکالی کہ بہتے ہوئے پانی میں کلمے ڈال دیں، جن کلموں کے ساتھ وہ تورات وغیرہ لکھتے تھے. قلم، جس کی قلم مخالف جانب کو چلی گی وہ مریم کا کفیل بنے گا. جب بہتے پانی میں قلم ڈالی گئی تو زکریا کی قلم مخالف سمت کو چلی گئی. یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ یا کرامت ہے جو حضرت زکریا کے ہاتھ پر نمایاں ہوئی. ان کو اللہ تعالیٰ نے مریم کا کفیل بنا دیا، ان کی قلب جانب مخالف کو بہہ گئی. ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تفسیری روایات میں آتا ہے. بہرحال اگلے الفاظ سے ہی معلوم ہوتا ہے حضرت زکریا نے مریم کے لیے کوئی حجرہ مخصوص کر دیا جس میں ان کو ٹھہرایا. حضرت مریم وہیں رہتی تھی، وہیں اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی. چونکہ ان کا کام اور مشغلہ یہی تھا، کسی اور کام کی طرف ان کو لگانا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اسی لیے نظر مانی گئی تھی. اور اس زمانے کے روایت کے مطابق وہ اللہ اللہ کرتی، اللہ کو یاد کرتی، نماز پڑھتی. حضرت زکریا ان کی کفیل تھے. جب وہ کہیں باہر جاتے تو باہر سے تالا لگا جاتے، پھر دوسرے وقت میں آتے تو آ کر حضرت مریم کا حال دیکھتے. اس وقت حضرت مریم کی کرامات ظاہر ہونا شروع ہوئی. حضرت زکریا جس وقت آتے تو حضرت مریم کے پاس بے موسم
پھل پڑے ہوتے ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا، کسی کے آنے جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا، وہاں کوئی آ نہیں سکتا تھا، پوچھتے یہ کہاں سے آئے، وہ کیا کہتی، من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم کی کرامت تھی جو ظاہر ہوئی، اور حضرت زکریا نے یہ کرامت دیکھی کہ اللہ رب العزت جو ہے نا مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو حضرت زکریا نے دعا کی کہ جو رب بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ میری بیوی بانجھ کو اور مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ پھر حضرت زکریا نے دعا کی، حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی، وہ خود بوڑھے تھے، ان کی بیوی بھی اولاد کی قابل نہیں تھی، اس موقع پر حضرت زکریا کی توجہ ہی اللہ کے سامنے، انہوں نے دعا کی، ہاتھ پھیلائے، اللہ مجھے اولاد دے، اگر تو رزق سے مادی اور حصی رزق دے، بے موسم میوے دے سکتا ہے تو آپ مجھے اولاد بھی تو دے سکتے ہیں۔ بے موقع پر اولاد کی انہوں نے تمنا کی، اور اس بانجھ عورت کی گود بھی ہری ہو گئی۔ واجدہ عندہ رزق، زکریا ان کے پاس رزق پاتے، پوچھتے تو وہ کہتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، قالت ہوا من عند اللہ من لدن کا، یعنی یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت پڑی ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری اولاد دے، اللہ نے اولاد دی، فرشتے آئے، فرشتے نے آواز دی، زکریا محراب میں کھڑے نماز پڑھے تھے، کہا اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے یحییٰ کی۔ اب یحییٰ پہلے ہی آسمان سے ہی بتا دیا کہ جو آپ کا بیٹا ہوگا نا اس کا نام یحییٰ ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے رکھا ہوا نام تھا حضرت زکریا کے بیٹے کا، انہوں نے کوئی اپنی چاہت سے دنیا میں نہیں رکھا تھا، اللہ کی طرف سے، یعنی لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، یحییٰ کی بشارت دیتا ہے اللہ، اور اس کی یہ صفات ہوگی۔ پہلی ہی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی وہ تصدیق کرے گا، یعنی حضرت عیسیٰ ہیں اس بات کی تصدیق کرے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے لیے آیا نا کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، تو فرمایا کہ وہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، تو یحییٰ علیہ السلام اس کی تصدیق کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت یحییٰ کی زندگی میں حضرت عیسیٰ آئے، اور جس وقت ایک نبی دوسرے کی تصدیق کیا کرتا ہے، حضرت یحییٰ نے اسی طرح حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کی اور لوگوں کو ان پر ایمان لانے کے لیے ابھارا۔ تو پہلی صفت ان کی یہ ہوگی۔ دوسری صفت سیدن، سردار ہوں گے، ان کو اپنے زمانے میں دینی سرداری حاصل ہوگی۔ تیسری صفت یہ حصوراً، اپنی خواہشات پر بہت پابندی لگانے والے ہوں گے۔ حضرت یحییٰ کی زندگی بہت درویشانہ زندگی تھی، ایسی لذات اور خواہشات جن کا پورا کرنا جائز ہے انہوں نے ادھر توجہ بھی نہیں کی، چونکہ اس وقت یہود میں دنیاوی اور عیش پرستی بہت تھی، ان کا رخ موڑنے کے لیے حضرت یحییٰ بھی حضرت عیسیٰ بھی دونوں کی زندگی بہت ہی درویشانہ اور ترک دنیا کی زندگی تھی، لذت پر بھی پابندی۔ حضرت عیسیٰ نے یہاں تک کہ اپنے آپ کو روک کر رکھا، شادی نہیں کی، جب اس زمانے میں لوگوں کے اندر اس قسم کی عیاشی تھی، دنیا کی محبت سے لوگوں کا رخ موڑنے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی مثال قائم کی، حضرت یحییٰ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، مجھے بچہ دے، یہ سوال کیا، اللہ نے بچہ دیا۔ پھر انہوں نے اچانک خوشی میں، جیسے انسان کہتا ہے نا کیسے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بھی ایسے کہا، بہرحال اللہ نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت زکریا نے کہا کہ اللہ میرے لیے کوئی نشانی متعین کر دے جس سے میں پہچان جاؤں، واقعہ آپ کی طرف سے واقعہ پیش آئے گا کہ بچہ ماں کے بطن میں آ گیا، تاکہ میں زیادہ شکر گزاری کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ تو یہ متعین کر دی گئی کہ آپ بات نہیں کریں گے، اور پھر وہ دن گزرے اور اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دی، اور اولاد بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، بیٹے کی دولت سے، وہ بھی نبی۔ آگے سنیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کیجیے وہ وقت جب فرشتوں نے کہا ہے مریم، ان اللہ اصطفیٰ کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرہ کی پاک کیا، واصطفیٰ کہ آپ کو چن لیا، علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربی کی اپنے رب کی اطاعت کریں، واسجدی سجدہ کریں، ورکعی رکوع کریں، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھی جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کو کا کفیل بنے گا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے محمد اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ وہی بات ہے، واقعہ بتا دیا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا کون، تو جو مجاور تھے، خادم تھے مسجد کے، وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم، جو فرشتوں نے کہا ہے مریم، ان اللہ یبشرکی، اللہ نے آپ کو خوشخبری دی، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، یعنی حضرت عیسیٰ کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، باوجاہت ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے پسندیدہ ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، لوگوں سے کلام کریں گے سال میں کہ وہ گود میں ہوں گے، وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں بھی بات کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اچھے لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت، حضرت مریم نے فرمایا، ربی، یا میرے رب، انا یکون لی ولد، میرا بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے، فانما یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس معاملے سے، کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تعلیم دی، والحکمہ حکمت دی، والتوراۃ تورات دی، والانجیل اور انجیل دی، ورسولا الی بنی اسرائیل، اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسول بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہ خبر دینے والے ہوں گے کہ تحقیق میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ، کہیئۃ الطیر، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اور اللہ کی طرف سے واقعی پرندہ بن کے اڑے گا۔ حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں وہ ابریح الاکمہ، میں درست کر دوں گا مادرزاد اندھے کو، والابرس، برس کی بیماری والے کو، واحیی الموتى، میں زندہ کروں گا مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وانبئکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں، بما تاکلون، وہ چیز جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم، ان میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات میں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کر دوں گا تم پر وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئی، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک وہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، ھذا صراط مستقیم، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسی منهم الکفر، پھر جس وقت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے کفر کو، قال من انصاری الی اللہ، تو کہا کون ہے میرا مددگار اس حال میں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد، اور آپ گواہ ہو جائیں، بأننا مسلمون، کہ ہم فرمانبردار ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر جو آپ نے نازل کیا، واتبعنا رسولہ، ہم نے عیسیٰ کی اتباع کی، وکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں لکھ دے گواہی دینے والوں میں سے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت اور ان کی رسالت، پچھلے رکوع میں ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اور ان کی والدہ کی پاک دامنی، اور یہاں اس رکوع میں ترجمے سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے کچھ معجزات عطا فرمائے تھے، ایسے معجزات جس کے ذریعے وہ مادرزاد اندھے کو بالکل بینا کر دیتے تھے، طاعون کی بیماری والے کو درست کر لیتے تھے، پرندے کی شکل بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے، اس میں جان آ جاتی تھی، وہ اڑنا شروع کر دیتا تھا، معجزات تھے، حضرت عیسیٰ کے پھونک مارنے کے معجزات تھے، ان کو بہت سارے بے حد معجزات عطا فرمائے گئے، کہ اللہ کا ان پر کرم تھا، اور وہ تصدیق کرنے والے، ان کے اوپر جو کتاب تھی وہ بھی تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی، پھر ان کے حواریوں کا ذکر آیا جنہوں نے مدد کی اس وقت حضرت عیسیٰ کی، یہیں تک پڑھتے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ اگلے رکوع میں ہے، تو انشاءاللہ ہم یہاں اس کی ساری تشریح کل پڑھیں گے، یہیں تک مکمل کرتے ہیں، ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔